کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن زیڈ ایچ بی کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ عثمان العثمانی قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها وعنهم اجمعین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو کوئی ہمارے اس دین میں نئی بات ایجاد کرے، کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے، ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ بات، وہ چیز مردود ہے، اسے رد کر دیا گیا۔ اس حدیث میں بھی دراصل عظمت حدیث کا بیان ہے اور رد بدعات و خرافات ہے اور سنت کی اہمیت کا بیان ہے، اس لیے کہ احادیث سے واقفیت رکھنے والا یا احادیث یاد کرنے والا یا احادیث کا جاننے والا دراصل وہی کتاب و سنت پر چلنے والا، سیدھے راستے پر چلنے والا، منزل مقصود کو پہنچنے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے اور آ چکی ہے۔ اور اس حدیث میں بدعت کی مذمت بیان کی گئی ہے، نہ صرف مذمت بیان کی گئی ہے بلکہ اس کا رد کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں احدث، نئی بات ایجاد کرے، ما لیس منہ، جو دین میں اس کی اصل نہیں ہے، نہ اصل ہے، نہ اس کا کوئی اشارہ ہے، نہ اس کی کوئی بنیاد ہے، ایسی نئی چیز وہ ایجاد کر کے بیٹھا ہے، تو اس کو رد کر دیا۔ رد مردود ہے، وہ اللہ کے پاس ناقابل قبول ہے، اس کے اوپر کوئی سے ثواب نہیں۔ تو عزیز طالبات، سنت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے یا حدیث کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے، دین اور شریعت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے، وہ بدعت ہے۔ بدعت بہت خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، حرام اور ناجائز چیز سے بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ حرام چیزوں کو گنہگار حرام سمجھ کر انجام دیتا ہے، ناجائز کاموں کو کرنے والا اسے ناجائز سمجھ کر انجام دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ حرام میں کر رہا ہوں، تو اسے بعد میں توبہ کی توفیق بھی مل سکتی ہے، اسے چھوڑنے کی توفیق بھی مل سکتی ہے، وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کرنا ہوں، لیکن اس کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، غلبہ شہوت کی وجہ سے اور خواہش کی زیادتی کی وجہ سے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے یا اولاد کی محبت کی وجہ سے، بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے یا حرص و لالچ کی وجہ سے وہ کر رہا ہے۔ لیکن بدعت ایک ایسی چیز ہے جو حرام تو ہے لیکن اس کے کرنے والا اسے حرام نہیں سمجھتا، نہ صرف اسے جائز سمجھتا ہے، اسے مباح سمجھتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے اس کے کرنے پر مجھے ثواب ملے گا، وہ عبادت والی چیز ہے۔ تو ظاہر بات ہے اسے جو وہ چیز چھوڑنے کی توفیق کب مل سکتی ہے؟ کبھی مل سکتی ہے اسے چھوڑنے کی وہ چیز توفیق؟ کبھی نہیں مل سکتی۔ ہوا یہ کہ شیطان نے یہ دیکھا، ابلیس نے یہ دیکھا کہ وہ محنت کر کے انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن انسان ہے کہ وقتی طور پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتے۔ تو پھر شیطان کی پوری محنت پر پانی پھر جاتا ہے
تو شیطان نے یہ کیا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے اور انسانوں کو ایسے گمراہ کیا جائے کہ وہ اسے کریں لیکن وہ اس کو ناجائز اور گناہ بھی نہ سمجھے بلکہ عبادت سمجھیں، کبھی ان کو اس سے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو اس نے انسانوں کو، ایمان والوں کو بدعات و خرافات اور رسوم و رواج میں مبتلا کر دیا، اور وہ یہ سمجھنے لگے بدعات و رسومات میں پڑھ کے کہ یہ چیز جو ہے نہ صرف جو ہے جائز ہے بلکہ عبادت ہے، ثواب کی چیز۔ ایسے بدعاتی چیزوں میں اور نئی چیزوں میں اس نے گمراہ کر دیا۔ ایاکم والبدع فإن البدعة تہدی الی المعصیہ، کہ تم بدعات سے بچو اس لیے کہ بدعات گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہ انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتے۔ بدعات سے جو ہے بچنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں یہ بھی آیا نا، روز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کوثر پر جو ہے آب کوثر اپنی امت کو پلا رہے ہوں گے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو دیکھنے میں مسلمان اور اہل ایمان ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے۔ آپ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ بھی تو میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر فرمائیں گے سوقن سوقن سوقن، ان سے دوری ہو دوری ہو دوری ہو۔ تو اس لیے جب ہم کوئی چیز کر رہے ہیں، اہل مسلمانوں کو چاہیے کہ خاص طور پر وہ یہ دیکھے کہ کون سی چیز سنت اور شریعت کے مطابق۔ 29ویں بارے میں کہا گیا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ، زندگی کا سلسلہ اس لیے چلایا تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ احسن عملا، حسن عمل کو اللہ دیکھتے ہیں، اور حسن عمل کے لیے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں دو چیزیں، ایک یہ کہ اس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اگر وہ سنت کے خلاف ہوگا بھی تو اللہ کے پاس ناقابل قبول ہے، مردود ہے، اور اگر ہے سنت کے مطابق لیکن ریاکاری اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تب بھی وہ ناقابل قبول ہے، اللہ کے پاس مردود ہو جائے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف کی وجہ سے بہت سارے سوالات کے جوابات حل ہو جائیں گے اور اعتراضات و اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ بدعت کی تعریف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جامع حدیث میں، مختصر سی حدیث میں بیان فرما دیا۔ من احدث فی امرنا، احداث فی الدین کا نام بدعت ہے۔ احداث فی الدین، دین میں، شریعت میں، اسلام میں کسی چیز کو ایجاد کرنا عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اس کا نام بدعت ہے۔ ہر نئی چیز میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں حضور کے دور میں یہ سیل فون تھا کیا؟ بھئی آج ایجاد ہو گیا یہ، تو لہٰذا آپ جو ہے ایک نئی چیز استعمال کر رہے ہیں، آپ بھی بدعت کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوائی جہاز تھا کیا؟ یہ کار تھی کیا؟ وہ کارخانے تھے کیا؟ یہ فیکٹریاں تھیں کیا؟ وہ چائے تھی کیا؟ بریانی تھی کیا؟ تہاری تھی کیا؟ لہذا سب بدعت ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ یہ فون، یہ ٹیلی فون ہو یا جہاز ہو یا سواریاں، یہ جتنے آج کل کی نئی چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے یہ آج ایجاد کی ہیں، لیکن اسے لوگ جو ہے دین کی چیز نہیں کہتے کہ ثواب اس کے بھئی، یا اس کو ضروری نہیں کہتے، نہ اس میں بھئی اگر کوئی سیل فون استعمال نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ بھئی یہ تو دین کی معاون چیزیں ہیں، دین کے لیے ہیں، یہ دین میں نہیں، احداث فی الدین نہیں ہے، یہ چیزیں احداث للدین ہے۔ دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے چیزیں معاون و مددگار، اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدعت ہے، یہ احداث فی الدین نہیں ہے، احداث للدین۔ تو جو چیز احداث فی الدین ہوتی ہے، دین میں کسی چیز کو ایجاد کرنا ثواب سمجھ کر، اس کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ اب اس کی دین میں اس کی کوئی اصل ہی نہ ہو، ایسی چیز ایجاد کرنا، دین میں اس کی کوئی
اصل ہی نہیں ہے، نہ صراحتاً ہے، نہ وضاحتاً ہے، نہ دلالتاً ہے، نہ اشارتاً ہے. یعنی بعض اوقات آیتوں سے بات نکلتی ہے، یا پھر آیتوں کے اشارے سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اشارے سے، صحابہ کے عمل کے اشارے سے، قیاس سے وہ مسائل نکلتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہو، کوئی واسطہ ہی نہیں ہو دین کے اندر، ایسی کوئی چیز ایجاد کر دی ہاں تو ظاہر بات ہے وہ چیز بدعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ چیز ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو دین کے اندر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، مردود ہے وہ چیز. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بدعت کی دو قسمیں، ایک بدعت سیئہ، ایک بدعت حسنہ. ہاں بری بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت، ایک بدعت حسنہ اچھی بدعت، یعنی اس کی وجہ سے لوگوں کو عبادت کا موقع ملتا ہے، لوگ دین کے قریب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تقسیم کوئی تقسیم نہیں ہے. جس حدیث میں بدعت حسنہ کا ذکر ہے وہاں اس کے لغوی معنی مراد ہے، اور بدعت حسنہ سے مراد وہ بدعت ہے جس کی اصل دین کے اندر ہو، اور جس کی اصل دین کے اندر ہی نہیں ہے وہ بدعت حسنہ کیسی ہو سکتی ہے؟ اچھی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہاں مراد ایسی چیز ہے کہ جس کی اصل دین کے اندر ہو. اگر آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں تو پھر بدعت کی مکمل تعریف آپ کے سامنے آ جائے. تو بہرحال حضرت امام ابن ماجہ الرحمن نے اس حدیث کو عظمت حدیث کے بیان کے ذیل میں نقل فرما کر عظمت حدیث کو بیان فرمایا کہ دین پر اگر چلنا ہے حدیثوں کو دیکھ کر چلو، حدیثوں میں جو چیزیں ملیں اس کے اوپر عمل کرو، اس کے علاوہ حدیث اور سنت کے علاوہ جو چیزیں ہوگی وہ بدعت ہے اور وہ مردود ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے درس کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.